قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا۔ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھی، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں۔ لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئی کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔
میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے. اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو. اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی. اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے. وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ پر اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا. وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز. اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی. فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جاتے، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے. اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے. تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو. منتقل کیے جا رہے اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی. 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو. ہاں اس کو ہلکے میں مت لے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا. حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہے، میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا. حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگ ہلکے میں سمجھتے حقوق العباد، کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا. بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے. نہ، رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے. اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو؟ اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو. حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو. فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے
کہ وہ پوری جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا. تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں, یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل. یہ دیکھ, تو کہنے لگا اتنا خوبصورت محل, اتنا خوبصورت. تو تعالیٰ نے فرمایا ہاں. کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے, یہ تیرا نہیں ہے, یہ بنایا جا رہا ہے, یہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے, اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا, اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں, جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا, اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس, انسانوں کا رب جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے, اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے, اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں, ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا, دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دی, لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے, جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں, خون بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تمہارے کوئی ثقیل غذا سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے, گوشت مچھلی انڈا چاول روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا, فرشتوں کو لگا دیا. بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکے گی, کسی کے نہیں ہو سکے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا, اس کو قرضہ بھی مت دو, اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے. خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دی کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا, اور اسی کو ہم توبہ کہتے. توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پر, بہت ہمت والا ہے دروازہ, بہت ہمت والا دروازہ ہے. اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, یہ کرتا رہتا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے, پھر اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی 1 بار 2 بار کر دے, تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے. انسانوں کی طبیعت تو, لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, پھر خطا پھر توبہ, تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہر بار یہی کرتا ہے, تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار تو مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے, ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا. تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین, یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے, اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانا؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے, اب تیرا کیا ہوگا, تو بہت برباد ہو چکا ہے. یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں, اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے, اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے, جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو, ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا, اب کیا سدھروں. یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے, تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے. نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان, اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے. نہیں میرے عزیزو, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول. آپ کو ایک بات میں بتاؤں,
سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی تو بانسری کیسے بجتی، اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنی قبرستان میں 80 سال کی عمر کا ہو گیا، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے، کہا عمر اللہ کا حکم، جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم، گھر سے عمدہ کھانا لیا، توشادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ مارے کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور میرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کے امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا، وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کروں؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی، گھر سارا اجاڑ رہا ہے۔ ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا؟ اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا، اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا، کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں تو مجھے شدت دے دے، میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا، ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ، میں میرے بندوں کے انتظار میں، میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا، ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرف میدان
ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹ لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے، اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں، سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں